نبوت کا ہو، چاہے میدان ناموس رسالت کا ہو، چاہے میدان کتاب و سنت کے نفاذ کا ہو، جو بھی میدان ہوگا اہل حدیث قربانیاں دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، ہر میدان کے اندر دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، لوگو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد اگر کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو آپ کے بعد گھنٹہ گھر والوں، گجرانوالہ کے انصاف پسند لوگوں، کیا آپ میری اس بات کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو آپ کی نبوت کے بعد کوئی امام آ سکتا ہے؟ کسی امام کی ضرورت باقی ہے؟ کسی امام کی ضرورت باقی ہے؟ بلند آواز سے کہو، کسی امام کی ضرورت ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس طرح آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ نبی آخری نبی ہیں، اس طریقے سے امام بھی آپ آخری امام ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی کی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی کی امامت چل سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کے بعد، آپ کے آنے کے بعد جو لوگ امامت کو کھڑتے ہیں، امامت کے معاملے کو فرض اور واجب قرار دیتے ہیں، میرے نزدیک انہوں نے بھی رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، کوئی یہ کہے امام شافعی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، کوئی یہ بات کہے امام احمد بن حنبل کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اہل حدیث اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اہل حدیث یہ اعلان کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات پر جہاں نبوت مکمل ہوئی، وہاں رسول اللہ کی ذات پر دین بھی مکمل ہوا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، اور آپ کے بعد کوئی امام بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اہل حدیثوں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کے لیے ہم نے تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ یاد رکھو، گھنٹہ گھر کے اس موقع کے اندر، اس جلسہ کے اندر آپ بڑے علماء کی تقاریر سنیں گے، اور آپ ہر عالم دین سے کتاب و سنت کی روشنی بھی بیانات سنیں گے۔ میں آپ سے یہی التماس کروں گا، خدا را ایک لائحہ عمل طے کرو، ان لوگوں کے خلاف طے کرو جن لوگوں نے کتاب و سنت کے نفاذ میں روڑے اٹکائے ہیں، ان لوگوں کے خلاف طے کرو جن لوگوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف کوئی لائحہ عمل طے کرو جن لوگوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے۔ اہل حدیثوں، یاد رکھو، دنیا کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر تم خاموش رہ گئے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے ہاں تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہماری ہیں، اور میں آپ کے لیے خوشخبری کی ایک بات کہوں کہ میری زندگی کے کچھ لمحات کا آغاز گجرانوالہ سے ہوا تھا، اور خدا کی قسم ہے میں حیران ہوتا ہوں، گجرانوالہ کے لوگوں ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نفرتیں یہ کسی حیثیت کی حامل نہیں ہیں۔ یاد رکھو، میں نے اپنے کیریئر کا آغاز گجرانوالہ سے کیا، اور اس سے 1-2 سال کے اندر جو میں نے پورے پاکستان کے اندر اہل حدیث مسلک کی آبیاری دیکھی ہے، رب کعبہ کی قسم میں یقین سے یہ کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے اہل حدیثوں تمہارا مسلک پوری دنیا پر غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کتاب و سنت پوری دنیا پر غالب آ کے رہے گی، اس کو دنیا کا کوئی انسان مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا ہے۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم میدانوں میں آؤ، اپنے اختلافات کو مٹا دو، اپنے اختلافات کو ختم کر دو، کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے قائدین کے ہم بقدم چلو، اور دنیا کے ہر فتنے کے خلاف اپنی قربانیاں پیش کرو۔ کوئی فتنہ ہو، قادیانیت کا فتنہ ہو، مرزائیت کا فتنہ ہو،
شیعیت کا فتنہ ہو کہ کوئی اور پرویزیت کا فتنہ ہو، دنیا کا کوئی فتنہ بھی ہو، ہم نے اس فتنے کے خلاف اٹھنا ہے، اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت تک ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے جب تک پوری دنیا پر کتاب و سنت کا پھریرا نہیں لہرا جاتا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ اس سلسلے میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم بقدم ہو کر چلیں گے، قدم بقدم ہو کر چلیں گے، اس وقت تک چلیں گے جب تک پوری دنیا کے اوپر اہل حدیث کا پرچم لہرا نہیں جاتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین۔